وزیراعظم پاکستان کا آزاد کشمیر کی عوام کے لیے بڑا ریلیف پیکیج، مسائل حل کرنے کے لیے 23 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ وزیراعظم آزاد کشمیر، اسپیکر قومی اسمبلی، اسپیکر قانون ساز اسمبلی کی شرکت۔ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر بھی موجود تھے۔ وزیراعظم کو آزاد کشمیر کی کشیدہ صورتحال اور ہڑتال پر بریفنگ دی گئی۔ کشمیری قیادت کا فنڈز کی منظوری پر وزیراعظم پاکستان سے اظہار تشکر۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر امیر مقام کی صدر آصف زرداری سے ملاقات۔ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے صدر مملکت کو کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ ملاقات میں اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر، چودھری یاسین اور سابق صدر سردار یعقوب خان بھی موجود۔ خان نے جس نے پہلا مارشل لا لگایا تھا، اس کی بھی یہ میت جو ہے قبر سے نکال کے اس کو پھانسی پہ چڑھانا چاہیے آرٹیکل 6۔ ابتدا وہاں سے ہونی چاہیے، اور پھر انتہا جو ہے اس رات کو ہونی چاہیے جب یہاں پہ آئین توڑا گیا تھا اور اسمبلی کو اس لیے ڈیزالو کیا گیا تھا کہ عدم اعتماد کی تاریخ جو ہے وہ پاس نہ ہو سکے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایوب خان کی لاش نکال کر پھانسی کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی میں دھواں دار خطاب، بولے پہلا مارشل لا لگانے والا جعلی فیلڈ مارشل خرابی کی جڑ ہے۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں انہیں آرٹیکل 6 کی دھمکی دی گئی۔ آرٹیکل 6 لگانے کا آغاز ایوب خان سے کریں، جس نے بھی آئین شکنی کی اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ 1958 سے 2024 تک ملک سنبھل نہیں سکا۔ وہ ضیاء کا ساتھ دینے پر معافی مانگ چکے۔ پی ٹی آئی بھی 9 مئی پر معافی مانگے۔ انہوں نے عامروں کو باپ بنایا، ان کا لیڈر جیب کترا ہے۔ ایک 9 مئی کے حوالے سے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور جس کو ایکسیس ہونی چاہیے تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز کی، اور یہ جو ہے ٹروتھ مسٹ پریویل۔ جناب اسپیکر، پی ٹی آئی کا سانحہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کا پھر مطالبہ۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے 9 مئی بہانہ تھا، بانی پی ٹی آئی نشانہ تھا۔ ملک میں حقیقی جمہوریت نہیں، وفاق اور پنجاب کی حکومتیں فارم 47 کی بیساکھیوں پر کھڑی ہیں۔ آزاد عدلیہ کھڑی ہو گئی، سلام پیش کرتے ہیں۔ عمر ایوب نے آئی جی پنجاب کو گلو بٹ قرار دے دیا۔ محمود الرحمان کمیشن، اوجڈی کیمپ، ایبٹ آباد کمیشن، اے پی ایس حملے کی رپورٹیں سامنے لانے کا بھی مطالبہ۔ پاکستان جی کائنڈلی آرڈر ان دا ہاؤس۔ آپ کی بات سنی گئی تھی، کائنڈلی اب آپ بھی پلیز۔ قومی اسمبلی میں خواجہ آصف کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، اپوزیشن لیڈر کی ایوان چلنے نہ دینے کی دھمکی۔ اسپیکر اپوزیشن اراکین کو خاموش کرانے کی کوششیں کرتے رہے۔ ایاز صادق بولے وہ ایوان کو چلا کر دکھائیں گے۔ حکومتی اراکین نے اپوزیشن لیڈر کی تقریر خاموشی سے سنی۔ اگر اپوزیشن کا یہی رویہ رہا تو 2 دن کا وقفہ کر دیں گے۔ خواجہ آصف نے کہا انہوں نے بولنا شروع کیا تو مرچیں لگنے لگیں۔ ان کو اتنا خوف ہے وکلاء کی وردی پہن کر اسمبلی آتے ہیں۔ ملک بھر میں 77 اضافی مخصوص نشستوں والے اراکین معطل۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کر دیا۔ قومی اسمبلی میں 22 اراکین کی رکنیت معطل۔ پنجاب اسمبلی کی 24 خواتین اراکین اور 3 غیر مسلم اراکین کی رکنیت معطل۔ مخصوص نشستوں کی معطلی، نون لیگ کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں 43 نشستیں کم ہو گئیں۔ شہداء اور غازی ہمارے قومی ہیروز ہیں۔ شہداء کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں شہداء کے بہادر خاندانوں کے بلند حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہماری آزادی اور سلامتی ان بہادر جنگجوؤں کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ شہداء قوم کے لیے امید اور استقامت کی کرن ہیں۔
GHQ راولپنڈی میں فوجی اعزازات دینے کی تقریب، آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کو فوجی اعزازات سے نوازا۔ IMF کی 4 سال میں پاکستان میں مہنگائی میں مسلسل کمی کی پیش گوئی۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2028 تک مہنگائی کی شرح 6.5% تک گر جائے گی۔ آئندہ سالوں میں GDP گروتھ میں بھی مسلسل اضافے کی پیش گوئی۔ 2028 تک GDP گروتھ 5% تک پہنچ جائے گی۔ IMF کی 4 سالوں میں سرکاری ذخائر میں مسلسل اضافے کی پیش گوئی۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $20.2 ارب ہو جائیں گے۔ نیا قرض پروگرام، پاکستان اور IMF کے مذاکرات، IMF کی قرض پروگرام کی یقین دہانی۔ مذاکرات میں نئے بجٹ پر بات چیت، عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کے معاشی اقدامات سے مطمئن۔ حکومت اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لے گی، بیرونی ادائیگیاں بروقت کی جائیں گی۔ FBR ٹیکس ریفنڈ ادائیگیاں بروقت کرنے کا پابند ہوگا۔ زر مبادلہ ذخائر بہتر بنانے اور ادائیگیوں کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بانڈز کا اجرا کیا جائے گا۔ درآمدات اور انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز پر پابندی عائد نہیں ہوگی۔ پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ پاکستانی نائب وزیر اعظم اور چینی وزیر خارجہ 5ویں پاک چین تصویراتی مباحثے کی مشترکہ میزبانی کریں گے۔ اسحاق ڈار چین کی اعلیٰ قیادت سے 2 طرفہ تعلقات، CPEC اور دیگر معاملات پر ملاقاتیں کریں گے۔ اسحاق ڈار کی چین کے گزوبا گروپ کے چیئرمین سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاکستان کی ترقی میں گزوبا گروپ کے تعاون کو سراہا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی دوبارہ پارٹی صدر بننے کی راہ ہموار، وزیر اعظم شہباز شریف مسلم لیگ نون کی صدارت سے مستعفی ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس 18 مئی کو طلب، اجلاس میں قائم مقام پارٹی صدر کی نامزدگی ہوگی۔ جنرل کونسل 28 مئی کو دوبارہ نواز شریف کو پارٹی صدر منتخب کرے گی۔ شہباز شریف کہتے ہیں 2017 میں قائد نواز شریف سے ناحق وزارت عظمیٰ اور جماعت کی صدارت چھین لی گئی تھی، پارٹی صدارت کی امانت انہیں لوٹا رہے ہیں۔ شیر افضل مروت کو کئی مرتبہ سمجھایا پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی نہ کرے۔ بانی PTI کی عدالت میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، بولے شیر افضل مروت ہر دوسرے دن کسی پارٹی لیڈر پر چڑھائی کر دیتا تھا، سعودی وفد کے دورے کے موقع پر بھی متنازع بیان دیا۔ شیر افضل مروت نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا، پارٹی پالیسی کی بار بار خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے تھی، اب بھی پارٹی پالیسی کے مطابق چلے تو کوئی ایشو نہیں۔ ملک کا نظام خراب، آئین موجود ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہے، سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی فیصل آباد میں گفتگو، بولے جب آئین پر عمل ہی نہیں کرنا تو آئین کیوں بنایا؟ PTI کی طرف سے سیز فائر ہے جو خوش آئند ہے، پیپلز پارٹی آئینی عہدے بھی لے رہی ہے اور کہتی ہے کہ ہم حکومت میں نہیں۔ PTI کے 3 مارچ کو کرائے گئے انٹرا پارٹی الیکشن پر 7 اعتراضات عائد کر دیے گئے، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ الیکشن کمیشن نے PTI کے رجسٹریشن پر سوالات اٹھا دیے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق PTI 5 سال سے انتظامی ڈھانچے کے بغیر ہے۔ 5 سال میں الیکشن ایکٹ سیکشن 208(1) کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن بھی نہیں کرائے گئے۔ ون ویلنگ نہیں کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے، انہوں نے بہت پیار محبت سے آپ کو پالا ہے، تو ون ویلنگ کے لیے گورنمنٹ کی موٹر بائک کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ گورنمنٹ کی موٹر بائک سے پہلے بھی ون ویلنگ ہوتی تھی، نہیں ہونی چاہیے۔ بچوں کو محافظوں کی ہڈیاں توڑنے پر اکسانے کا کسی نے نوٹس نہیں لیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہائی کورٹ کی بائیک سکیم روکنے کے فیصلے پر اظہار افسوس۔ مریم نواز کہتی ہیں کیس کوئی اور چل رہا تھا، جج صاحب نے بائیک سکیم روک دی، انہیں اچانک خیال آیا بائیک دیں گے تو لڑکے گرلز کالج چلے جائیں گے۔ یہ تو وہی بات ہوئی، آپ نے روٹی سستی کی، اب لوگ 2 کی بجائے 3 روٹیاں کھائیں گے اور بیمار ہوں گے۔